ہمیشہ کی طرح سے چند ایک فقہی مسائل کا ذکر اور پھر سورہ قیامہ کی ایک دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ذیل میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے، اگرچہ یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ کو مسئلہ پوچھتا ہے تو میں پھر سب کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ کسی اور کا بھی مسئلہ ہو تو خود حل ہو جائے۔ سوال تھوڑا سا ظاہراً عجیب سا ہے، لیکن اس کا سوال ہے۔ سوال کرنے والے کے دو ہدف ہوا کرتے ہیں، نہیں جانتا ہے جاننے کے لیے، یا کچھ لوگ غلطی کرتے ہوتے ہیں اسے درست کرانے کے لیے بھی بعض حضرات سوال کرتے ہیں، تو پھر مجھ جیسے سادہ لوگ پھر لوگوں کے سامنے جواب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، دونوں طریقے درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے کیا یہ چیز بھی وضو کو توڑ دیتا ہے؟ جس شخص کو وضو کے نواقض، وضو توڑنے والی 5-6 چیزیں ہیں معلوم ہو تو فوراً سمجھ جائے گا کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ جس کو یاد نہ ہو اسے شک بھی ہوگا کہ کہیں وضو توڑنے والی چیزوں میں سے تو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، راستے میں سبزی والا ملا جو ہندو ہے، دیکھنے کے لیے کہ سبزی کیسے ہیں، ایک دو مثلاً چیز کو ہم نے ہاتھ لگایا، وہ چیزیں گیلی تھیں، ہندو نے پانی چھڑکا تھا، میرا ہاتھ گیلا ہو گیا، وضو باطل تو نہیں ہوا؟ بچہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ وضو کے توڑنے والوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہے، نمبر 1 سونا، جو کان اور آنکھ دونوں پر غالب ہو، یعنی گہری نیند سونا۔ اس لیے کہ بسا اوقات ہم جیسے کہ تقریروں میں بہت سوں کی آنکھیں لگ جاتی ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہو جاتا، کان بھی بند ہوں باقاعدہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر 3 چیزیں ہیں، پیشاب، پخانہ اور ریح۔ بے ہوش ہو جانا، 4 چیزیں ہو گئی، اور کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے عقل زائل ہو جائے، چاہے بے ہوش نہ ہو، بد مستی، بے ہوشی، نشے وغیرہ کی چیز کی وجہ سے انسان کی عقل کام نہ کرے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا ہر وہ کام جس سے انسان پر غسل واجب ہو، غسل جنابت ہو، مس میت ہو، یا غسل استحاضہ، غسل حیض وغیرہ، غسل واجب ہو جائے تو ظاہر وضو چھوٹی طہارت ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ پس قانون کسی بھی چیز کے، نماز کے توڑنے والے، روزے کے توڑنے والے افعال، اور وضو کو توڑنے والے افعال، غسل باطل کرانے والے افعال، پہلے شریعت نے جو لسٹ بیان کی ہے اسے ذہن نشین کر لیں تو باقی چیزوں کے بارے میں شک خود بخود ختم ہوگا کہ جب شریعت نے بیان نہیں کیا تو یہ ان میں سے نہیں ہے۔ تقریباً کچھ مہینے پہلے کسی اور ضمن میں بات پیش کی تھی، شیعوں میں، برادران ایمانی میں ایک غلط فہمی وضو کے بارے میں اور ہے۔ اکثر اچھے خاصے نماز گزار افراد، باوضو رہنے والے افراد سوال کرتے ہیں، وضو کر کے آیا تھا، ہاتھ پہ خون نکلا، میرا وضو باطل تو نہیں ہوا؟ یہ مسئلہ اصل میں اہل سنت کا مسئلہ ہے کہ وضو کے بعد بدن پر خون نکلے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب اور بھی بہت ساری ان کے ہاں ہوں گی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خون نکلنا بھی وضو کو باطل کرنے والی چیزوں میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وضو کے بعد خون نکلنے کی وجہ سے، یا کسی جیسا بھی انہوں نے فرمایا کہ ہندو کے ہاتھ گیلے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو گئے مثلا، تو ہاتھ اگر نجیس ہو تو دھو لے، بدن نجیس ہو تو دھو لے، لباس نجیس ہو تو دھو لے، مگر اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے۔ جماعت کے سلسلے میں ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا موجودہ مجتہدین کے نگاہ میں اجازت ہے کہ درمیان جماعت سے جماعت ترک کر کے انسان فرادہ نماز پڑھے اور چلے جائیں، جماعت سے الگ ہونا؟ جی ہاں، اگر شروع سے نیت، توجہ فرمائیے گا، شروع سے نیت 2 رکعتی ہے، پوری 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھوں گا، یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی، پوری 3 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، یا 4 رکعتی نماز ہے ظہر، عصر اور عشاء، پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، شامل ہوا نماز میں۔ درمیان میں اتفاقاً کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی کام یاد آ گیا، صحیح ہے،
بندے نے آواز دی، یاد آ گیا او تو جماعت میں 10 منٹ اور لگاؤں گا تو بہت لیٹ ہو جائیں گے، کسی وجہ سے ایمرجنسی ہو جائے، یہ تو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، ایمرجنسی کے بغیر بھی نیت پہلے پوری نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہو، درمیان سے الگ ہونے کی اجازت ہے، لیکن ابھی منع کر رہا ہوں، اسے سن لیجئے گا۔ لیکن اگر شروع ہی سے اس نیت سے جماعت میں شامل ہوا ہے، جیسے اکثر مومنین کرتے ہیں، آئے ہیں لیٹ، ظہر ہو چکی ہے، مغرب نماز ہو چکی ہے، فجر میں تو ایک ہی نماز ہے بیچارے 2 رکعت والے، دو نمازیں جو ہم ساتھ پڑھتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ظہر ہاتھ سے نکل گئی یا مغرب کی نماز نکل گئی، اب عشاء یا عصر میں دونوں نمازیں پڑھنے کا ارادہ ہے، مومن کو اپنی طرف سے ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، شریعت کے لحاظ سے نہیں۔ وہ کیا، ظہر شروع کروں گا، قنوت میں، رکوع میں، تشہد میں کہیں سے الگ ہو جاؤں گا، جلدی جلدی باقی رکعتیں پوری کروں گا، اگلی رکعتوں میں جا کے شامل ہو جاؤں گا، اس کی بھی جماعت حاصل ہو جائے گی، اس کی بھی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شروع ہی سے درمیان سے الگ ہونے کی نیت سے جماعت میں شامل ہونا درست نہیں ہے۔ پس پہلے والے مسئلے کی طرح سے یہ بندہ نیت میں فرق کرے، الگ ہونے کی نیت سے نہیں، پوری نماز پڑھنے کی نیت سے شامل ہو جائے، درمیان میں کسی بھی وجہ سے، بغیر وجہ سے بھی مستحب ہے، جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے، مستحب عمل کسی وقت بھی ترک کرنے کی اجازت ہے، مگر ہمیشہ ایسا کرنے کے نہیں کہہ رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ تو بیچ سے الگ ہو جائے تو نماز درست ہے، مگر شروع سے الگ ہونے کی نیت سے جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ فرق ہے دونوں باتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ پوری جماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کے لیے شامل ہوا، درمیان میں کسی وجہ سے الگ ہونا پڑا، الگ ہو سکتا ہے۔ شروع ہی سے الگ ہونے کی نیت سے کہ آدھی رکعتیں پڑھوں گا پھر الگ ہو جاؤں گا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر یہ صاحب یوں کرے، پوری 4 رکعت نماز اپنی ظہر ہے، اس جماعت عصر کی ہے، پوری 4 رکعت نماز پڑھے، الگ سے اگر عصر پڑھ لے تو اس میں کوئی اس کے لیے قباحت نہیں ہے، نماز تو خراب نہیں ہوگی نا کم از کم۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء میں کچھ آسانی ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، تیسری رکعت میں آپ نے سلام پھیرا، چوتھی رکعت میں آپ جا کے شامل ہو گئے، مسئلہ نہیں۔ علیحدہ ہوتے ہوئے ایک ٹیکنیکل غلطی کا امکان ہے، کیا؟ اگر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں رکوع سے پہلے علیحدہ ہو جائے، خصوصیت سے پہلی اور دوسری رکعت میں، اور عام طور پر مومنین قنوت کے وقت علیحدہ ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب قنوت اتنا طویل دعا پڑھتے ہیں، میں مختصر ربنا آتنا پڑھوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا اور اگلی رکعتیں بھی پکڑ لوں گا۔ رکوع سے پہلے جماعت سے الگ ہونے کی صورت میں اس بندے کو الحمد سورہ خود پڑھنا ہوتا ہے، ساتھ رہنے پر پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد سورہ معاف ہے، نہ صرف معاف ہے، ثواب کی خاطر پڑھنا بھی چاہے تو غلط ہے، سننا ہے، اگر آواز آ رہی ہے، نہیں آواز آ رہی ہے تو خاموش رہنا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے تو دل میں کوئی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی اجازت ہے، الحمد سورہ پڑھنے کی اجازت نہیں، پہلی اور دوسری رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ پس اگر وہ رکوع سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اب قرات اسے خود کرنی ہوتی ہے، لہٰذا اگر علیحدہ ہونا بھی پڑے تو رکوع میں یا رکوع کے بعد، رکوع میں داخل ہونے کے بعد یا رکوع کے بعد علیحدہ ہو تو باقی رکعتیں خود پڑھے گا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں زیادہ خطرہ نہیں رہتا، اس لیے کہ تسبیحات اربع نمازیوں کو بھی پڑھنا ہے اور پیش نماز کو بھی پڑھنا ہے، یا الحمد پڑھنا ہے تو اجازت ہے، الحمد وہ بھی پڑھے گا اور یہ بھی پڑھے گا۔ کیا جماعت کے سلسلے میں اس طرح عادت بنانا، جیسے جمعے کے لیے پچھلی دفعہ عرض کی تھی، بھائی خطبہ ہو رہا ہے نا، بھی جائیں گے نماز میں شامل ہو جائیں گے، ابھی تو پہلی نماز چل رہی ہوگی، دوسری میں جا کے شامل ہو جائیں گے، دونوں کا ثواب بھی لیں گے، جو ہم نے طریقہ رائج کیا اس حساب سے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس میں نیکی کو گویا کم اہمیت دینا، نظر انداز کرنا، یہ شریعت مقدسہ میں درست نہیں ہے۔ آج اگر موقع ملا تو چند کلمات حضرت جناب ابو ذر کو، جو پچھلی مرتبہ کسی وجہ سے میں نے کچھ مقدماتی باتیں عرض کی تھی، ایک حدیث انتہائی طویل حدیث ہے، اس میں سے بعض علماء کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں لیکن ضروری باتیں بہت ساری ہیں، وہ رہ جاتی ہیں، ایک آدھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یا ابا ذر، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، یا ابا ذر ایاک والتسویف، دیکھو نیکی کے انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام نہ لینا، ابھی تو پہلی نماز ہو رہی ہے، جائیں گے، ابھی تو
مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی یہ چلے جائیں گے۔ معلوم ہے کیا قباحت آ گئی ہے۔ 4 قسم کے افراد ہیں، 5 قسم کے بلکہ، ایک باقاعدہ آپ کی طرح سے مولوی صاحب کو برداشت کرتے ہیں، شروع بسم اللہ سے لے کر آخر تک نیند کی جھونکے بھی آئے تو برداشت کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں مرثیہ کے لے جائیں گے، اس کے بعد خدا حافظ جانا ہے، دوسری طرف آتے ہیں لیکن جانا ہوتا ہے۔ دوسرا، بیچ میں گفتگو، مصائب آنے سے پہلے فضائل، آج وہ جو جس نہج پر لوگ فضائل چاہتے ہیں، فضائل اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن بیچ میں علماء کرام نے نصیحت جب شروع کی ہے تو لوگوں کے لیے بہت ہی بھاری پڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان کی باتیں سنیں۔ باقاعدہ مساجد میں یقین جانیے اس وقت بھی بعض مساجد کے حوالے سے میں جانتا ہوں 7:30 بجے ممبر پہ مولوی صاحب کو بٹھاتے ہیں، 7:45 بجے مائک بند کر دیتے۔ میرا تو ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا، 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ بتائیں، شریعت کا حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کریں، بہت مشکل ہوگا، کسی کو کیا بتائیں؟ بس جتنا مختصر کر سکتے ہو اچھا۔ اگر شرعی عذر ہے، پریشانی ہے، انسان بیمار ہے، انسان کو کہیں جانا ہے، میں نے عرض کیا جماعت بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب چبوترے پہ نظر آتے ہیں 12 بجے تک، وہ باقاعدہ فخر سے کہتے ہیں قبلہ ہماری تو کچہری ہوتی ہے باقاعدہ یہاں سے اٹھتے تھک جاتے ہیں تو فلاں جگہ پر علم کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں جگہ چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں، 20 گھنٹے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کے 20 منٹ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب قباحت آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو مصائب میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مصائب رونا اچھی بات، لیکن صرف مصائب میں۔ کچھ لوگوں کو اس میں بھی مزہ نہیں آتا، صرف ماتم میں۔ کچھ لوگوں کو کسی میں مزہ نہیں آتا، صرف دسترخوان پہ ہی مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔